سوسائٹی کے لوگوں سے میری درخواست ہے اور آپ منظم رہیں گے، میری آپ سے درخواست ہے کہ پلیز سیٹوں میں تشریف رکھیں۔ کہ آج آپ نے KDA امپلائیز میں پاکستان پیپلز پارٹی کا آفس کھولا ہے اور ناچیز نے اس کا افتتاح کرنا ہے۔ اس بات کا احساس ہے اور میں اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہوں کہ اگر آج میں اس آفس کا افتتاح کر کے جاؤں گا تو یہ آفس کس طرح آباد رہے گا؟ صرف اس صورت میں جب آپ کے تمام مسائل اس آفس سے حل ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ یہ آج ہماری اس الیکشن کمپین کا دوسرا آفس ہے جس کی میں اوپننگ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پہلا ہم نے قیوم آباد میں آفس کھولا ہے اور دوسرا نمبر آپ کا ہے۔ دوسرا نمبر ضرور آپ کا ہے لیکن ہم 2 نمبر نہیں ہیں، کبھی بھی نہ ہیں نہ ہوں گے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ جس طرح یہ آفیسز کھولتے جا رہے ہیں یقیناً جیالوں کا خون تو گرما رہے ہیں لیکن دوسری طرف لوگوں کی نیندیں بھی اڑا رہے ہیں۔ تو میں آپ کو اس سے بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ پیپلز پارٹی کا یہ آفس دارالفلاح ہوگا انشاءاللہ، اور مخالفین کے لیے، منافقین کے لیے، حاسدین کے لیے انشاءاللہ دارالعبرت ہوگا انشاءاللہ۔ میرے اللہ نے کہا تو انشاءاللہ۔ دیکھیں آپ نے یہ کہا 2014 سے آپ مسائل اور محرومیوں کا شکار ہیں۔ ہم کچھ دن پہلے اس KDA میں آپ کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے آئے تھے۔ رب کعبہ نے مہربانی کی، آپ کے ووٹوں سے ہم اس UC میں کامیاب ہوئے اور وہ کامیابی ہمیں ٹاؤن چیئرمین اور وائس چیئرمین کی صورت میں بحیثیت اور بطور صبر ملی۔ ہم اس الیکشن میں آپ کے ساتھ بہت سارے وعدے وعید کر کے گئے ہیں اور آپ نے اپنا کام کر دیا۔ ہمارا امتحان اس دن سے شروع ہے اور ہم یہ بات بخوبی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو لفظ جو وعدہ آپ سے کیا ہے اس کی تکمیل آپ کو کر کے دینی ہے، لیکن تھوڑا سا صبر اور تھوڑی سی انتظار آپ کو کرنی ہوگی۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمیں اس ٹاؤن میں 8 کروڑ 40 لاکھ روپیہ OZT کی شکل میں ملتا ہے، لیکن ہمیں جو 1100-1200 لوگ ورثے میں ملے ہیں ان کی تنخواہیں 9.5 کروڑ ہیں۔ تو ٹاؤن کے پاس کوئی بہت لمبے چوڑے وسائل نہیں ہیں جو وہ ہر جگہ ہر کونے میں استعمال کر سکے جسے کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود جو ہمارے محدود وسائل ہیں ان کو لے کے ہم نے صرف 2 باتیں اپنے ذہن میں رکھی ہیں اور انشاءاللہ ان کی تعمیل اور تکمیل ہم کریں گے۔ نمبر 1 کہ ہم جو کام کریں گے
یا جو کام ہم کروائیں گے یہ سوچ کے کہ اگلے 50 سال دوبارہ یہاں پہ کام نہیں ہونا. اور وہ کیوں ہوگا کہ ہم اس میں نہ تو کوئی کمیشن لیں گے اور نہ کسی کو لینے دیں گے. وہ پیسے پورے کے پورے پیسے آپ کی امانت آپ تک پہنچے گی اور وہ اس جگہ پہ لگے گی انشاءاللہ. تو پہلا تو ہم نے یہ تہیہ کیا ہے. اور دوسرا پھر ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم اپنے وسائل کو کسی طرح بڑھائیں اور ہم جلد سے جلد اپنے وعدوں کی تکمیل آپ کو کر کے دیں. لیکن ہم اس 3-4 مہینے کے جواب دے آپ کے سامنے ضرور ہیں. اور اس کے لیے میں یہ دعویٰ کر کے جا رہا ہوں کہ پوری کراچی میں اگر کرنگی ٹاؤن سے زیادہ کوئی ٹاؤن کام کر رہا ہو تو ہم سزاوار ہیں, ہم جواب دہ ہیں. آپ یہ چیک کر لیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کرنگی ٹاؤن کو نمبر 1 پہ پائیں گے انشاءاللہ. میں انشاءاللہ دیکھیں یہ محرومیاں, یہ مسائل, یہ سب کچھ ان 3 مہینوں کے نہیں ہیں. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی داستان ہے. یقیناً پیپلز پارٹی کے پاس اور میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں اور آپ سے ووٹ لوں اور پھر آپ کے مسائل کو حل کروں. میرے پاس اختیار اور اتھارٹی کا ایک ہی طریقہ ہے. لیکن اس سے پہلے میں یہاں پچھلے 6-8 مہینے سے ہر گلی گلی سے گزرتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ جو حالات ہیں یہ آپ کا کرنگی کا علاقہ, یہ ہڑپا اور موہنجو داڑو یہ کسی اور نے نہیں بنایا. یہ ان لوگوں کی مہربانیاں ہیں جنہوں نے کبھی آپ سے ووٹ مانگے ہی نہیں, آپ کے ووٹ خود ہی ڈال دیے. انہیں آپ کے ووٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی تو وہ آپ کے پاس کیوں آتے, آپ کے مسائل حل کیوں کرتے. لیکن ہم نے آپ کے ساتھ یہ رشتہ اور ناطہ جوڑ کے رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم ہر لمحے آپ کے پاس آتے رہیں گے انشاءاللہ, ہر وقت آپ کے ساتھ رہیں گے. میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ہم یہ الیکشن کبھی اس لیے لڑنے نہیں آئے کہ ہم یہاں سے انتخاب جیتیں گے, نہیں. مزہ تو تب ہے کہ ہم دل جیت لیں, آپ کے دل اپنے دلوں سے ملا لیں. بادشاہی وہی ہوتی ہے, ورنہ وہ کہتے ہیں نا وہ تاج تو گلی کے ککڑ کے سر پہ بھی ہوتا ہے, اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا انشاءاللہ. لیکن آج میں یہ آپ کو بتا دوں اور ان کو بھی بتا دوں جو یہاں پہ حکمران رہے کہ اب وہ وقت گئے جب خلیل خان فاختہ اڑاتے تھے. ہم آ گئے ہیں کرنگی میں اور ہم جانے والے نہیں ہیں انشاءاللہ. کرنگی پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے, 95 پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے, 235 234 پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے انشاءاللہ. یہ شہر پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے کیونکہ اس شہر کی باشعور عوام یہ بات سمجھتی ہے کہ ہم نے کسی طرف بھی ووٹ ڈال کے اس ووٹ کو ضائع کرنا ہے. ووٹ کا درست اور صحیح استعمال یہ ہے کہ تیر پہ ٹھپا لگے اور آپ کے مسائل حل ہو. اور انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا انشاءاللہ. دیکھیں بہت میڈیا ٹرائل ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کیا 15 سال پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اور بھائی پیپلز پارٹی کی ضرور 15 سال کی حکومت ہے, لیکن میں یہی کرنگی سے پوچھتا ہوں کہ پچھلے 30 سال میں کوئی یو سی کا چیئرمین بھی کبھی پیپلز پارٹی کا تھا, کوئی ایم پی اے کبھی پیپلز پارٹی کا تھا, کوئی ایم ایل اے کبھی پیپلز پارٹی کا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی کرنگی کا ہر بڑا پروجیکٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا ہے. آپ کے سارے بڑے روڈ پیپلز پارٹی نے بنائے ہیں, آپ کے بریجز پارٹی بنا رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی چیئرمین بلاول
بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن اور میری پارٹی کے منشور کے مطابق آپ کے ہر مسئلے کا حل آپ کو آپ کے دروازے پہ ملے گا انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا۔ یہ وقت زیادہ دور نہیں ہے، آپ نے تھوڑا سا صبر کرنا ہے، تھوڑا سا جبر کرنا ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے مسائل بے تحاشا ہیں، فہرست بہت لمبی ہے، لیکن آپ میں سے ہی کچھ احباب ہم لڑ جھگڑ کے 2 کروڑ روپیہ واٹر بورڈ سے لے کے آئے، جس میں ایک الطاف قوم کی لائن ہے، وہ بھی پرانی لائن کو ہم نے جوڑنے لگے تو وہ لوگ جو کراچی کو پانی دو پانی دو پانی دو، اور جب پانی دو تو پھر دھرنا دو، انہوں نے آپ کے وہاں پہ دھرنا دے دیا کہ جی یہ پانی کی لائن آپ کیوں ڈال رہے ہیں، لوگوں کو پانی کی سہولت کیوں دے رہے ہیں؟ تو بہر صورت اس میں آپ کا شیئر ہے ان پیسوں میں، اور یہ مسکین بھائی کو پتہ ہے کہ ہم 4 انچ کی لائن ڈال رہے تھے، شاہ صاحب والے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں 4 انچ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ 6 انچ کی ڈالیں، تو ہم نے وہ کام وہیں پہ روک دیا۔ اسی طرح پیور تھا، انہوں نے کہا یہاں سے یہاں سوئچ کر دیں، وہ بھی ہم نے کہا کہ نہیں تھوڑے پیسے ہیں ضائع نہیں کرنے، جائز جگہ پہ لگانے ہیں۔ آپ کی اسی آفس میں ہم نے آ کے میٹنگ کی ہے، ڈیسائیڈ کیا ہے، انشاءاللہ آپ کے 2 کنیکشن اور 2 واٹر ٹینک بہت جلد آپ کو ملنے والے ہیں انشاءاللہ۔ یہ کوئی آپ پہ احسان نہیں ہے، یہ بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ پاک کم از کم مجھے اس قابل کر دے، میں مولا عباس کی اولاد ہوں، آوان ہوں کہ میں پانی کی مشقیں بھر بھر کے آپ کو پانی دوں، اور انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا انشاءاللہ تیری شان میری شان، میری شان میری شان۔ میں ایک بات کا آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں، دیکھیں آپ لوگ یہ ذہن سے سب نکال دیں کہ الیکشن کے دن ہے، جو کام کروانا ہے کروا لو، بعد میں انہوں نے ملنا نہیں، حلفاً قسماً ہم نے بعد میں جانا نہیں، ادھر ہی رہنا ہے انشاءاللہ۔ مسئلہ آپ کا حل ہو آج یا کل، اگلے 5 سال میں انشاءاللہ اس فرنگی سے ڈیفنس شرمائے گا انشاءاللہ 95 انشاءاللہ ڈیفنس کے فیز 8 سے بہتر ہوگا میرے اللہ نے چاہا انشاءاللہ۔ چھوٹی سی بات ہے جو آپ نے خود سمجھنی ہے، دیکھیے یہ پچھلے اقتدار میں جس نے اچھا کیا اس کی اچھائی کو بیان کرنا چاہیے۔ یہاں آپ کا M.N.A پاکستان تحریک انصاف سے تھا، فہیم خان صاحب تھے، MP آپ کے راجہ آذر صاحب، فہیم صاحب کو 2 ارب روپے کا فنڈ ملا، جس گلی میں میں جا کے پیور دیکھتا ہوں پوچھتا ہوں کس نے لگایا، وہ کہتے ہیں فہیم خان نے۔ کیوں؟ ان کی حکومت تھی، ان کے پاس پیسے تھے، انہوں نے عوام پہ پیسے لگائے، لیکن راجہ آذر صاحب آپ کے MP تھے، ایک گٹر کو ڈھکن بھی نہیں دے سکے، ایک ابلتے گٹر کا منہ بھی نہیں بند کر سکے، کیونکہ وہ حکومت میں نہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے تھے، اپنے ووٹوں کو بھی، اپنے ووٹروں کو بھی، اپنے سپورٹروں کو بھی انہوں نے 5 سال سفر کروایا۔ تو آپ نے اس بات کو دوبارہ نہیں دہرانا، یہ ضرور دیکھنا ہے کہ ٹاؤن چیئرمین کدھر ہے، میئر کدھر ہے، حکومت کدھر ہے، اور ہمیں کہاں سے کچھ ملے۔ دیکھیں اپنا ووٹ دینے کے بعد اگر آپ اس صاحب اختیار کے پاس جائیں اور آگے سے 1 گھنٹے کی تقریر سنا لیں کہ میں 6 دن سے خط میں نے لکھا ہوا ہے، مجھے اس خط کا جواب نہیں آیا، تو آپ کے یہ 5 سال ضائع ہو جائیں گے، اور آپ نے یہ 5 سال کسی صورت میں ضائع نہیں کرنے انشاءاللہ تعالی۔ قبل از وقت دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو وعدہ کر کے جائے گی وہ انشاءاللہ دکھائے گی، اور پھر کوئی بڑائی نہیں، کوئی بڑا بول نہیں، یہ وعدہ آپ سے فاروق عوان کر کے جا رہا ہے انشاءاللہ۔
آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ. میں کبھی آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کروں گا انشاءاللہ. ہر بندے کو ڈیو ریسپیکٹ ملے گی. ہاں ہم سیلف ریسپیکٹ پہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے, وہ آپ کی ہو یا میری ہو. میں آپ کے وسائل کا کبھی سودا نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ. بلکہ کہتے ہیں نا, جب کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو, قائم رہو حسین کے انکار کی طرح انشاءاللہ. آپ مجھے کھڑے ہوئے پاؤ گے انشاءاللہ. آپ اکثر جو ہے نا, وہ ایک میرا بھائی کہتا ہے کراچی کا ماضی گواہ ہے, تو میں اکثر کہتا ہوں کہ کراچی کا ماضی گواہ ہے. یہ وہ فاروق امان ہے جس نے 100 کلو کے بم کھائے ہیں لیکن اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹا انشاءاللہ. تو میں آج آپ کو یہ بتا کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں جھکا نہیں, میں بکا نہیں, کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں. جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پہ, مجھے ان صفوں میں تلاش کر. نعرہ خدا. بہت مہربانی, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. میں سب سے پہلے محترم ثاقب بھائی کا, مسکین لالا کا, امان بھائی کا اور فروخ منچی کا, ظہیر بھائی کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج KDM پریس مین صاحب کے روڈ کے اوپر ہمارے PS 95 کے امیدوار فاروق بھائی کے الیکشن آفس کا افتتاح کرنے ہم آئے ہیں. تو کچھ ہی دیر بعد انشاءاللہ اس پروگرام کے اختتام کے بعد ہمارے اس آفس کا باقاعدہ اوپننگ ہوگی. دوستوں ساتھیوں, KDM پریس 97 میں اس علاقے میں نے خود یہاں پر پراپرٹی کے کام کا آغاز کیا. میرا خود یہاں پر آفس تھا. 97 میں ایک یہاں شاہجہان اسٹیٹ ایجنسی ہوا کرتی تھی, اس کے بعد ایک کیڈی اسٹیٹ ایجنسی ہوا کرتی تھی. میں 36 روڈ کے اوپر KDM پریس ہے. تو میں اس وقت سے اس علاقے کو دیکھتا ہوا آ رہا ہوں. گزشتہ 30 سال سے جس طرح اس علاقے کو نظر انداز کیا گیا اس کی مثال نہیں ملتی. میں بہت شکر گزار ہوں فاروق امان صاحب کا کہ جنہوں نے PS 95 کے اندر آ کر اس مسلم کی قسمت چاہت گئی کہ جب قاری اسرار صاحب ہمارے SUC کے چیئرمین منتخب ہوئے اور ہمارے ٹاؤن جو اس وقت چیئرمین ہیں وہ SUC کے وائس چیئرمین منتخب ہوئے شیخ صاحب. ان کی کامیابی کے بعد, ان کے حلف برداری کے بعد جس طرح اس علاقے میں بلکہ پورے کرنگی ٹاؤن میں, پوری کرنگی کی 11 یوسیوں میں جس طرح ترقیاتی کام کا آغاز اس وقت ہوا ہے اور کام ہو رہا ہے, اس سے پہلے 30 سالوں کے دوران نہیں ہوا. دوستوں ساتھیوں, میرے نہایت ہی قابل احترام PS 95 کے امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے فاروق امان صاحب, اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے معتزین عہدیداران اور سامنے پنڈال میں بیٹھے ہوئے علاقائی معتزین, السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو ابھی سلیم احمد صاحب جنرل سیکرٹری سٹی ایریا 124 نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر آفس کا افتتاح ہے. تو بھائی آفس کا افتتاح تو یہ رسمی ہے, لیکن آج سے آپ لوگ سوچ لیں 2017 کہ جیسے ابھی ملک امان صاحب نے بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے آپ لوگوں کی خدمت میں کوشاں ہیں. فاروق امان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار انتخابی نشان تیر پر ہیں, لیکن فاروق امان صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرے فاروق امان آپ کب ہیں؟ آپ یہ سوچ لیں کہ 8 فروری کو آپ نے انتخابی نشان تیر کو ووٹ دے کر کے یہ ثابت کر دینا ہے کہ جیت ہماری ہے. السلام علیکم جی. آج سب سے پہلے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن اور الیکشن آفس کا جو ہے نا افتتاح تھا KDA 4 وارڈ 4 چرنگی, وارڈ 4 UC 2 کورنگی PS 95.
میں تمام اپنے اکابرین کا، تمام اپنے بزرگوں کا، میں اگر لیفٹ سے شروع کروں تو رائٹ تک نام میں رات گزر جاتی ہے. میں تمام اپنے دوستوں کا، ساتھیوں کا، جیالوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں تمام بھائیوں کا، اسپیشلی امان بھائی، ساتھ ان کے کھڑے کے ڈی اے ہاؤسنگ سوسائٹی کے ممبرز، یاسین بھائی، اس کے بعد ہمارے انیف بھائی ہیں، حبیب خان بھائی، اس کے بعد کاشف بھائی، ظہیر بھائی، اور اسپیشلی شیراز بھائی اور شہزاد بھائی، لالا مسکین، فروخ گانچی صاحب، طارق مغل صاحب ہمارے جو کہ کینڈیڈیٹ ہیں تھے، میں تو سمجھتا ہوں یہ کونسلر ہیں، اور لطیف بھائی اسپیشلی ان کی پوری ٹیم کا، اور اس کے بعد ہمارے دلجان بھائی، بالکل اعظم بھائی کا، سرفراز بھائی کا، اسپیشلی جو ہمارا مائک چلا رہے ہیں، اجمل بھائی کا، جنہوں نے آج دن کو بھی پروگرام دیا، اسپیشلی اپنے ایک بہترین جیالے ورکر کا کہ جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم سے پہلے اگر ہم ایک دوسرے سے اشارہ کر رہے تھے کہ یہ ہے کس کے ساتھ، یہ آیا کس کے ساتھ ہے، تو اس نے تمام ہمارے ساتھ کام کروایا. میں ان کا بہت بے حد مشکور ہوں. اس کے بعد صرف میں یوتھ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ کی نسل کی، آپ کی جنریشن کی، یوتھ کا جو مستقبل ہے وہ صرف اور صرف چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے پاس ہے. تو میں لہٰذا آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نہ وہ یوتھ ہے، نہ وہ یوتھ کے بارے میں کچھ کر سکتا ہے. یہ آج کے ڈی اے کے بزرگ تمام کھڑے ہیں. میں کورنگی کی عوام کا، غیور عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کی مایوسیاں تمام ختم ہوگی. 8 فروری کے بعد انشاءاللہ آپ کے نومینیٹڈ جو یہاں کے یوسیز وائز، وارڈ وائز یوتھ کو لایا جائے گا. اب پرانے جو منجن ہیں وہ ختم ہوں گے انشاءاللہ.